بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادر شاہ ہندوستان میں جب نادر شاہ ایرانی آیا اور صلح و آتشی کے ساتھ ہندوستان کا بادشاہ اس کو مہمان عزیز کی حیثیت سے دہلی میں لایا تو کسی چانڈو خانے میں کسی شخص نے نشے کی حالت میں کہا کہ واہ محمد شاہ پیا کیا کام کیا ہے کہ قزل باش کو قلعے میں لا کر قلمہ قلمہ قنیوں قلمہ قنیوں قلمہ ہاں قنیوں کے ہاتھوں سر جی یہ کیا ہے؟ قلمہ پتہ نہیں. قنیوں ہی ہے نا؟ ہاں جی. اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، قلمہ قنیوں کے ہاتھ سے قتل کرا دیا۔ یہ بے پر کا کوا اڑا اور اس نے اڑتے ہی تمام دہلی میں ایرانیوں کے سر اڑوانے شروع کر دیے۔ آخر مجبور ہو کر نادر شاہ ایرانی نے قتل عام کا حکم دیا اور دہلی میں وہ قتل عام ہوا جس کی نظیر آج تک دہلی نے نہیں دیکھی۔ بس بالکل اسی قسم کی بات یہ ہے کہ کسی نے جعفر برمکی کے قتل کا سبب اس طرح تصنیف کر کے بیان کیا ہے کہ ہارون الرشید عباسی کی بہن اور مہندی کی ایک بیٹی عباسہ تھی۔ ہارون کو اپنی اس بہن سے بہت محبت تھی۔ اس طرح جعفر بن یحییٰ اس کا وزیر اعظم بھی اور ہارون کا جلیس و ندیم اور ہمہ وقت ساتھ رہتا تھا۔ ہارون جعفر اور عباس کے ساتھ مل کر شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ ہارون شراب نوشی کے جلسے میں جس طرح اپنی بہن کو شریک رکھنا چاہتا تھا، اسی طرح اس کو اپنے وزیر اعظم جعفر کا شریک رکھنا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا ہارون رشید نے عباسہ کا نکاح جعفر سے کر دیا تھا کہ ایک دوسرے کا دیکھنا مباح ہو جائے، لیکن جعفر اور عباسہ دونوں کو یہ تاکید کر دی تھی کہ زن و شوہر کے تعلقات ہرگز نہ ہونے پائیں۔ مگر جعفر اور عباسہ اس امتناعی حکم کی حد میں نہ رہ سکے۔ ہارون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے جعفر کو قتل کرا کر اس کے تمام خاندان کو برباد کر دیا۔ یہ یہ تو چانڈو خانے یہ سٹوری تو بالکل ہی وہ غلط ہے. ہاں جی 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 اچھا ہاں وہ جو بات میں نے کل آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ زیادہ ایکوریٹ ہے. اچھا کہ کہ یحییٰ ایک شخص تھا، یحییٰ طالبی، جی جو کہ ہارون الرشید کا دشمن تھا اور عباسی خاندان کو مطلوب تھا. تو جعفر برمکی جو ہے وہ یحییٰ طالبی کو رات کو جیل سے نکال لیتا تھا. رات کو گپ شپ کرتے تھے، صبح فجر کے وقت واپس لوٹا دیتے تھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اس کو جیل سے فرار کر دیا. تو یہاں جب کسی جاسوس نے ہارون رشید کو بتایا کہ آپ کا موسٹ وانٹیڈ بندہ جیل میں نہیں ہے اور جعفر برمکی نے اس کو آزاد کروا کر جیل سے نکال دیا ہے، تو یہاں سے ہارون رشید کو پہلی دفعہ شک ہوا ان کی وفا پر. پھر سر جب آگے یہ آ رہا ہے، آگے یہ بل ہاں آ رہی ہے، جی جی ٹھیک ٹھیک پڑی. صحیح۔ یہ چانو خانے کی گپ جب ہمارے زمانے کے ناول نویسوں اور پڑھے لکھے جاہلوں کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے حسب عادت روغن و قاز مل کر اس دروغ کو ایسا فروغ کیا کہ آج کل جس اردو دان کو دیکھیے اس نامعقول اور دروغ بانی پر آیت و حدیث سے بڑھ کر ایمان رکھتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ افواہ قتل جعفر سے 100 برس کے بعد تصنیف ہوئی اور طبری نے اس کا ذکر اپنی تاریخ میں کر دیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، واقعے کی شکل چونکہ عجیب و غریب بیان کی گئی ہے جس کے اندر کافی ندرت موجود ہے، لہٰذا عجائب پسند طبیعتیں اس طرف زیادہ جھکنے لگیں اور ہر شخص نے ہارون الرشید کے حالات لکھتے ہوئے اس افواہ کو بھی ضرور نقل کیا۔ آج مجبوراً ہم کو بھی اس ناگفتگی کہانی کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ طبری اور دوسرے مورخین نے قتل جعفر کے دوسرے اسباب بھی بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے جھوٹے اور سچے کو الگ الگ انتخاب کرنے کے لیے عقل و درایت سے کام لینے کی کوشش بہت کم لوگوں نے کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہارون الرشید خلفائے عباسیہ میں 5واں خلیفہ ہے۔ عباسیوں کو اپنے خاندان کی عظمت اور اہل عرب میں نسب کے اعتبار سے اشرف ہونے کا فخر تھا۔ تمام ملک عرب اس کی خاندانی سیادت اور بزرگی تسلیم کرتا تھا۔ ان کی خاندانی عظمت ہی تھی جس کے سبب وہ بنو امیہ کے خلاف کوشش کرنے پر آمادہ اور پھر اس کوشش میں کامیاب ہوئے۔ اب جب کہ ان کو قریباً تمام عالم اسلام کی خلافت اور حکومت بھی حاصل تھی تو
تو ان کا فخر نسبی اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ عرب کی عصبیت اور ناموس کا پاس و لحاظ بھی عام طور پر سختی کے ساتھ موجود تھا۔ اندری صورت یہ کیسے ممکن تھا کہ ہارون الرشید خلیفہ اپنی بہن کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دے جس کو وہ نسباً غلام زدہ مجوسی نسل اور ایک نطفہ نا تحقیق شخص کا پوتا سمجھتا تھا؟ یہ مانا کہ وہ جعفر کو اپنا بھائی کہتا تھا اور اس کے باپ کو اپنا اتالیق ہونے کے سبب ابا جان کہہ کر پکارتا تھا، لیکن بہن کی نکاح کرتے وقت وہ قوم و خاندان اور نسب کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر ہارون رشید آج کل کے لوگوں کی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں بہت زیادہ آزاد خیال ہو گیا تھا، اس کے خاندان کے لوگ جو یکجدی تعداد میں بہت زیادہ موجود تھے، اس نکاح کو اپنی خاندانی بے عزتی سمجھ کر اسی طرح خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی طرح خود عباسہ بھی اپنی ایسی بے عزتی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر 2، ہارون الرشید جیسا مذہبی شخص جو 1 سال حج اور 1 سال جہاد کرتا تھا اور عالم اسلام کا سردار و خلیفہ تھا، شراب نوشی کی مجلس سے گرم کرے، کسی طرح سمجھ نہیں آتا۔ بنو امیہ میں کسی ایک خلیفہ نے اگر کہیں نبیذ یا شراب استعمال کی تو ساری دنیا میں شور مچ گیا، اور آج تک مورخین اس کے اس فعل بد کو خصوصیت سے بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن ہارون الرشید جو علماء اور نیک لوگوں کی مجلس میں تنہا جا جا کر پھٹے ہوئے بوریے پر بیٹھتا اور ان کی نصیحتیں سن کر زار و قطار روتا ہوا اٹھا کرتا تھا، وہ بھلا شراب یعنی پیشاب جیسی پلیت چیز سے کیا تعلق رکھ سکتا تھا؟ فضل بن ایاز، ابن سماک، سفیان سوری رحم اللہ علیہ جیسے بزرگ اس کے دوست و ہمنشی ہوں، 5 وقت نماز نہایت پابندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہو، بالخصوص نماز فجر بہت ہی اول وقت میں پڑھنے کا عادی ہو، اور علاوہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے 100 رکعت نفل ادا کرتا ہو، ایسے شخص کو شراب کو بتانا کس قدر بے حیائی اور ظلم ہے۔ جس شخص نے رات کو شراب پی کر مجلس گرم کی ہو، وہ نماز فجر میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ جس کو شراب پینے کی عادت ہو، اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع کہاں پایا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، علماء عراق نے نبیذ کے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا، اور بعض عمرہ نبیذ کا استعمال کرتے تھے، لیکن اس کو شراب کی بدمستیوں سے کوئی نسبت نہیں۔ نبیذ کسے کہتے ہیں کہ I think اس کا تو نبی جی نبیذ جو ہے نا وہ ایک ڈرنک ہوتا ہے جو کہ رات کو سوتے وقت کچھ کھجوریں پانی کے اندر مکس کر کے رکھ دی جاتی ہیں، جی صبح پھر انہی کھجوروں کو پانی کے اندر میش کر کے مطلب وہ پانی پی لیا جاتا ہے اور کھجوریں جو ہے وہ کھا لی جاتی ہیں، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ صحیح ہے، جی اس ذکر میں احادیث میں بھی ملتا ہے نا نبیذ کو تو۔ لیکن اس میں احتیاطی کرنی چاہیے کہ زیادہ دیر پڑا رہے تو اس میں تھوڑا سا نشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اچھا، ایون کھجور خالی کھجور ہونے کے باوجود بھی؟ اندر جی، اور کھجوریں زیادہ دیر بگی رہی ہیں تو 1 دن سے زیادہ، تو اس کے اندر اس میں نشے کا بھی ہونا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو احتیاط کرنی چاہیے، جلد از جلد لینا چاہیے اس کو۔ یہ شاید کشمش کو بھی بھگا کے پانی میں رکھ دے تو اس سے بھی بناتے ہیں جی نبیذ۔ جی، کشمش ہو جائے، کھجور ہو جائے، جی کشمش، جی جی ہاں اور کشمش تو گریپ سے آتا ہے تو اسی سے شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ کھجوروں سے بھی شراب بنتی ہے، انگوروں جی سے بھی بنتی ہے۔ ہاں ہاں، وہ زیادہ دن تک اس کو فرمنٹ کرتے جاتے ہیں، پھر شراب بن جاتی ہے، اسی لیے فوراً اچھا، پینا چاہیے، 1 دن کے اندر کھجور کا پی تو لیں۔ نہیں سنا تھا، کیونکہ نبیذ کا ذکر تو کافی حدیث میں ملتا ہے نا، تو کھجور کا اتنا آئیڈیا تھا کہ ہاں اس کا تو سنا ہوا ہے، انگور کا نا، اس کا کشمش کا۔ کشمش سے بھی شراب بنتی ہے، اور جی کھجوروں سے بھی بنتی ہے، جی جی ہاں، بلکہ صحیح۔ اب میں شراب بنانے کا طریقہ تو فروٹ سے بھی بنتی ہے، فروٹس کے ساتھ بھی۔ جی اللہ ہاں، وہ ہاں ہوتا ہے سارے سے فرمنٹ کرتے ہیں نا، فرمنٹیشن کے فرمنٹ بعد جو کرتے ہیں۔ پانی بنتا ہے ہاں، وہی۔ تو اس کی احادیث میں اس کے بڑے فوائد ہیں، نبی اس کی تاثیر اس کی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن احتیاط اس میں یہ ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ پڑا رہے، اگر ذرا دیر تک پڑا رہے تو اس کو پھر ویسٹ کر دینا چاہیے، گرا دینا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، 1 رات ہو تو نشہ، کافی ہے۔ ہاں نشہ آ جاتا ہے پھر اس سے۔ صحیح، چلے ٹھیک۔
علماء عراق نے نبیذ کے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا اور بعض عمرہ نبیذ کا استعمال کرتے تھے، لیکن اس کو شراب کی بدمستیوں سے کوئی نسبت نہیں۔ ہارون رشید کی نسبت تو یقینی طور پر یہ بھی ثابت نہیں کہ اس نے نبیذ کے دور چلائے ہوں اور ایسی مجلسیں گرم کی ہوں جیسا کہ مذکورہ جھوٹی روایت میں مذکور ہے۔ ہارون رشید کے زمانے تک عرب کی وہ سادگی اور سپاہیانہ زندگی موجود تھی جس میں شراب خوری کا کوئی دخل نہیں مل سکتا۔ عربی شرافت جس کا ہارون سب سے زیادہ مدعی تھا ہمیشہ سے شراب خوری کو مذموم اور برا ٹھہراتی تھی، حتیٰ کہ شرفائے عرب عہد جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے، لیکن اس کو شرفا کا شیوا نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بہت سے شرفائے عرب عہد جاہلیت میں بھی اس پلید چیز کے پاس تک نہیں گئے۔ ہارون الرشید اس ذلت و پستی کو احکام اسلام سے قطع نظر کر کے بھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 4، اس بے دینی اور عام بے ہمیتی کے زمانے میں بھی جبکہ ہندوستان میں حکومت اسلامی باقی نہیں ہے اور حکومت موجودہ کی طرف کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بغیرت سے بغیرت اور ذلیل سے ذلیل شخص بھی کو کیسا ہی اعلانیہ شراب کیوں نہ پیتا ہو، یہ کسی طرح پسند نہیں کر سکتا کہ اس کی بہن بھی اس کے ساتھ شراب خوری کرے۔ ہمارے ملک میں چمار اور بھنگی شراب زیادہ پیتے ہیں، غالباً ان بھنگیوں اور چماروں سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بہنوں کو لے کر غیر مردوں کے ساتھ شراب کے دور چلائیں۔ جایا کہ ہارون الرشید عباسی جس کے دربار میں تابعین اور تبع تابعین موجود تھے ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتا اور غیرت کے مارے مر نہ جاتا۔ نمبر 5، جو لوگ زنا، چوری، شراب خوری کرتے تھے وہ عموماً اپنے اہل خاندان کو ان کاموں سے ہمیشہ باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہارون کو یہ پلید عادت ہو گئی ہوتی تو وہ اپنی بہن کو ہرگز شراب نوش خوری پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی زبیدہ جس کے ساتھ اس کی محبت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی غالباً سب سے پہلے اس شراب خوری میں اس کی شرکت ہو سکتی تھی، لیکن زبیدہ خاتون کی نسبت تو کسی نے اس قسم کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں کیا اور اس کی زندگی کے دامن پر اس پلید چیز کی ذرا سی بھی چھینٹ نہیں پڑنے دی۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ زبیدہ خاتون کے محل میں تو ہر وقت قرآن خوانی ہو رہی ہے اور اس کا عاشق زار خاوند جعفر و عباسہ کے ساتھ مصروف شراب نوشی ہے۔ نمبر 6، مورخین نے یہ واقعہ بابسوق نقل کیا ہے کہ حکیم جبرائیل ایک یہودی طبیب ہارون الرشید کے دربار میں تھا۔ وہ دسترخوان پر خلیفہ کے ساتھ ہوتا اور جب کوئی مضر چیز دیکھتا تو خلیفہ کو اس کے کھانے سے روک دیتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے لیے مچھلی خوان میں لگ کر آئی، خلیفہ نے اس کے کھانے کا ارادہ کیا، حکیم نے خلیفہ کو اس کے کھانے سے روک دیا اور خانسامہ سے کہا کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ۔ اس کے بعد اتفاقاً خلیفہ کے کسی خادم نے دیکھا کہ اس مچھلی کو حکیم جبرائیل اپنے قیام گاہ میں جا کر خود نوش فرما رہے ہیں۔ اللہ اس واقعے میں اس وقت یہ حقیقت کھلی کہ حکیم نے مچھلی کو اپنے کھانے کے لیے روکا اور ہارون کو اس کے کھانے سے باز رکھا تھا۔ خادم نے یہ خبر خلیفہ تک پہنچا دی۔ بات تو محض ہنسی کی تھی اور ہارون بجوز ہنسنے کے حکیم کو اور کچھ نہ کہتا، لیکن حکیم کو جب یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ میری اس حرکت سے مطلع ہو چکا ہے تو اس نے مچھلی کے 3 قطلے الگ الگ 3 پیالوں میں رکھے، ایک پیالے میں گوشت اور دوسرے کھانے کی چیزیں جو دسترخوان پر ہارون نے کھائی تھیں ملا دی، دوسرے قطلے پر برف کا پانی ڈالا، تیسرے پیالے میں شراب ڈالی، یہ تینوں پیالے خلیفہ کی خدمت میں پیش کر کر کہا کہ ان دونوں پیالوں میں آپ کا کھانا ہے اور تیسرے پیالے میں میرا کھانا ہے۔ دیکھا تو وہ دونوں قطلے چند ہی گھنٹے کے بعد سڑ کر بدبو دینے لگے تھے اور جس پیالے میں شراب تھی اس میں مچھلی کا گوشت پانی ہو کر شراب میں مل گیا تھا۔ اس طرح حکیم نے اپنی شرمندگی دور کی اور خلیفہ کو بتایا کہ میں چونکہ شراب پیتا ہوں لہٰذا میرے لیے یہ مچھلی نقصان دسا نہ تھی، اور آپ چونکہ شراب نہیں پی سکتے لہٰذا میں نے مچھلی کو روک دیا تھا۔ اس حکایت سے بھی صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہارون الرشید کو شراب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے، نمبر 7، حقیقت یہ ہے کہ عباسہ کی شادی ہارون نے محمد بن سلیمان سے کر دی تھی۔ جب محمد بن سلیمان کے فوت ہونے پر عباسہ بیوہ ہو گئی تھی تو اس کی دوسری شادی ابراہیم بن صالح بن علی سے کر دی جو ہارون کے قریبی رشتہ دار اور آل عباس تھے۔ ایک ایسی شریف و پاک باز عورت کی نسبت ایسا سفید اور بے سروپا جھوٹ بولنے والے کی انتہائی ذلت و کمینہ پن کا ثبوت ہے، اور جو شخص اس جھوٹ کو سچ ثابت کرانے کی کوشش کرے اس کی ابتدائی فطرت بھی یقیناً بہت سی
بہت ہی پست و ذلیل ہو جاتی ہے۔ پھر سب سے عجیب بات سفید جھوٹ میں یہ ہے کہ جعفر اور عباسہ کے ایک دوسرے کے چہرے پر نظر ڈالنے کو مباح کرنے میں تو ہارون کو شریعت کی پابندی کا اس قدر زیادہ خیال تھا، مگر شراب خوری کرتے ہوئے وہ شریعت کو بھول جاتا تھا۔ چلیں جی، اتنا کافی ہے، نیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ کیا ہے۔ چلیں جی، السلام علیکم۔